اذان کے احترام کے بعد جس چیز کا احترام ہم پہ فرض کیا گیا ہے وہ وضو ہے۔ اذان جو ہے نا وہ الارم کی طرح ہوتی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ اب دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اس خالق کی طرف جانے کا وقت ہو گیا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ سارا کام بس اذان سنتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہونے کا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان خود بخود نماز کی طرف چلا جاتا ہے۔ اذان ہمارے دل کو نا اللہ تعالیٰ کی جانب موڑتی ہے اور وضو ہمارے جسم کو پاکیزہ کرتا ہے۔ جیسے جب آپ نے کسی بہت بڑی شخصیت سے ملنا ہوتا ہے تو اس سے ملنے سے پہلے خود کو آپ صاف کرتے ہیں، آپ نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بال بناتے ہیں۔ آپ یہ سب اس لیے کرتے ہیں نا تاکہ اس بڑی شخصیت کے سامنے آپ اچھا دکھ سکے، آپ کا امپریشن اچھا پڑے، وہ آپ سے ملے تو آپ سے بار بار ملنے کا شوق پیدا ہو اس کے اندر۔ اور پھر آپ کی تیاری ہی تو بتاتی ہے کہ آپ اس سے ملنے کے لیے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں، مطلب آپ کو کتنا شوق ہے اس سے ملنے کا، اس لیے آپ اتنے تیار ہو کے آئے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو سب سے عظیم ہستی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہر بڑی شخصیت سے بڑے ہیں، اس لیے اللہ سے ملنے کے بھی لیے ہمیں بھرپور اہتمام کے ساتھ جانا ہے۔ ہماری ملاقات کسی عام انسان سے نہیں ہونے جا رہی، ہمارا سامنا کائنات کے بادشاہ سے ہونے جا رہا ہے، ہم کائنات کے خالق کے روبرو کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمیں پوری تیاری کے ساتھ جانا ہے تاکہ ہمارا خالق ہمیں دیکھ کر خوش ہو اور اسے پتہ چلے کہ میرا بندہ واقعی مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہے، واقعی وہ پرجوش ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور لگن سے ملیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار خود اپنے پاس بلائے گا ملنے کے لیے۔ تو وضو جو ہے نا، وضو صرف ہمارے جسم کو پاک نہیں کرتا بلکہ وضو ہماری روح کو بھی پاکیزہ کرتا ہے، کیونکہ یہ اہتمام ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے اس کی نیت پہلے سے ہی پاکی کی ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن وضو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دھوتا ہے نا تو جیسے ہی اس کے چہرے سے پانی کا قطرہ گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس کے ہاتھوں سے پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح پاکیزہ نفس ایک نعمت ہے نا، اسی طرح پاکیزہ جسم بھی ایک نعمت ہے، اور انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تبھی مکمل ہوتی ہیں جب اس کا نفس اور اس کا جسم دونوں پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہی اپنے قریب لاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے لیے سٹرگلز کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے لیے خود کوشش کرتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اذان کی آواز سن کر بھی اس کام کو جاری رکھیں جو اذان سے پہلے بھی آپ کر رہے تھے، اور پھر آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو نماز کے لیے نہیں بلاتے، پھر اللہ ہی آپ کو توفیق نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اذان کے ذریعے آپ کو بلاوا بھیجا ہے نا، اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس بلاوے کو سیریس لیتے ہیں یا نہیں، اب یہ آپ پہ ہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں یا نہیں۔ آپ اذان کی آواز سنتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں یا اپنے ان کاموں میں لگے رہتے ہیں جو پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ بھی ہے کہ آپ ملاقات کی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے اذان کے ذریعے، اب باری آپ کی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو وضو جو ہے نا، وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، اور جو شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا نا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ تو وضو کرنے سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی، ہم نے صرف بسم اللہ کہنا ہے۔ اور جو شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا نا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے، فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت حدیث ہے یہ کہ جب ہم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے نا تو ہم وضو کے نشانات کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ تو اگر کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ اپنی چمک کو بڑھائے تو وہ زیادہ سے زیادہ وضو کرے، وہ ہر ٹائم وضو کی حالت میں رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وضو کی نیت کے الفاظ بھی کہنے چاہیے، تو دیکھیں جو زبان سے نیت کے الفاظ ہے نا وہ کہنا